موقع میں ادرس ہم نے دیکھنا تھا کہ کافر کیا کرتے تھے جب رسول ان کے پاس آتے تھے نشانیوں کے ساتھ، تو اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیا کرتے تھے کہ خاموش رہو، اور کیا کہتے تھے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس سے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تم کو، اور بے شک ہم بڑے تردد کے ساتھ شک میں ہیں اس میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ جو منکر اور کافر کیا کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شک کرتے ہیں جو تم لائے ہو، بلکہ شک نہیں، شک مرید۔ شک مرید کیا ہوتا ہے؟ شک مرید کہتے ہیں ریب سے، ریب نکلا ہے، مرید نکلا ہے لفظ ریب سے، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک ڈالنے والی چیز، یعنی چونکا دینے والی چیز۔ اور شک کی مرید کیا ہوتا ہے کہ وہ شک جو کسی چیز کی یقین کرنے کے راستے میں تردد پیدا کر دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شک نہیں کرنا ہے۔ کس چیز میں شک نہیں کرنا؟ اللہ کے احکامات میں۔ انبیاء اور رسول کیا لے کر آتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ہدایات لے کر آتے تھے نا، اور یہ وہی جواب جو اب ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، انبیاء بھی وہی لے کر آتے تھے۔ ہم نے بس اس میں شک نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خاتون ہیں، پردہ کرتی ہیں، یا مرد ہیں اور کوئی مرد ہے پردہ داڑھی رکھی ہے، یا میوزک سے توبہ کر لی ہے، یا غیبت چھوڑ دی ہے، یا کوئی بھی ایسا اللہ کا حکم ماننے کا عہد کیا ہے جو سب کو نظر آتا ہے اور اس پہ تنقید ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس حکم میں شک دلوانے والے بہت ملتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ سے کئی پوسٹیں مل جائیں گی جہاں اس حکم میں مین میخ نکال کے اس میں شک ڈالا جائے گا۔ کفار کا تو ہر بھائی یہی ہے، ایک دم سے آپ سے انکار نہیں کرواتے بلکہ شک پیدا کرواتے ہیں، شک ڈالتے ہیں، اور اس شک کا پیچھا کرتے ہوئے آپ اس حکم سے انکاری ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر راستے نکالنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جس مشکل حکم پہ آپ نے عمل کا ارادہ کیا ہے وہ لوگوں کی آراء سے نہیں بدلے گا، اور فیس بک پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ کالے فونٹ سے لکھی کسی دانشور کے چند سطور سے نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا دین بہت کلیئر ہے، جو منع ہے وہ منع ہے، کوئی ہیرا بہانہ نہیں چلے گا، کوئی چور راستہ نہیں نکالنا۔ جو غلط ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے سارے لبرل لوگ ایک ساتھ مل جائیں، اور جو درست ہے اس میں کسی کو شک پیدا کرنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ اللہ کے حکم کو ہمیشہ پورے کا پورا مانیں۔ مثلا ایک مثال یوں ذہن میں آ رہی ہے کہ مرد عورت کی دوستی کو لے لیں، کسی بھی مرد کی بنا کسی ٹھوس رشتے کے عورت سے دوستی ممکن نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی فرینڈ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جتنا جسٹیفائی کرنا ہے، یہ رسوائی کا راستہ ہے اور یہ رسوائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، یہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو آج کے دور میں بہت سے مخالف سن کے لوگوں سے معاملہ کرنا پڑے گا، آپ لڑکی تو بہت سے مردوں سے واسطہ پڑے گا، اس واسطے کو واسطے تک رہنے دینا ہے، کلی کو کلی کے رہنا چاہیے اور کزن کو کزن، اس کو اپنے دوست نہیں بنا لینا کیونکہ وہ دوست نہیں بن سکتا۔ اب اس کو جتنا مرضی ہم کہیں کہ بھئی نہیں ہم ڈیفرنٹ ہیں یا ہم بہن بھائیوں کی طرح ہیں، یہ کہہ لیں، بھئی وہ نہیں ہے آپ کا بھائی، وہ نہیں ہے آپ کا دوست، یہ راستہ صرف آپ کو ایموشنل ہیلتھ کو میس اپ کر دے گا، اس میں رک جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، محتاط ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان میں شک میں نہ پڑیں، ان کو ڈنکی کی چوٹ پہ کریں، اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ پہ سوال اٹھائے۔ آپ پردہ کرتی ہیں تو کانفیڈنس سے کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میوزک چھوڑا یا کسی خاص قسم کے لوگوں کی کمپنی اللہ کی وجہ سے چھوڑی ہے، یا مکس گیدرنگ میں جانا چھوڑا ہے تو اعتماد سے ایسا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر شوق اور بہتر کمپنی عطا فرمائے گا۔ کسی انسان کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر انسان دے گا۔ اللہ نے بھی کبھی کسی کا ادھار رکھا ہے کیا؟ آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 10، میں اس کو شیئر کر لیتی ہوں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض قالت رسولہم، یہاں پہ رسول ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا کہا ان کے رسولوں نے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب یہاں پیدا کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فاطر، فاطر السماوات۔ عربی میں جو لفظ فا سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان میں منہ جدائی یا دوری کا یا علیحدہ ہونے کا معنی ہوتے ہیں، جیسے فرق، دو چیزوں کے درمیان دوری کرنے والی چیز، فصیل یعنی دیوار، دو جگہوں کو آپس میں کاٹنے والی، اور فراق یعنی جدائی، فجر، فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جانا، یعنی چیز کا دوسرے سے الگ ہو جانا۔ یہاں لفظ فاطر، فاطر فاعل کے وزن پر ہے اور یہ فطرہ سے نکلا ہے۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے فنگائی، جب چیزیں نارمل حالت میں پڑی رہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پہ اس میں فنگس لگ جاتی ہے نا، جیسے ڈبل روٹی میں نارملی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی سے فطرہ کا مطلب بنتا ہے قدرت، یعنی کسی چیز کی نیچر یا فطرت۔ اور فطرہ کا بطور فعل مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کریک اوپن ہونا، یعنی ٹوٹ کے کھل جانا، جیسے روزہ کھولنا، اسی سے افطار کا ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو نئی سرے سے تخلیق کرنا۔ فاطر کا مطلب بنتا ہے خالق، پیدا کرنے والا بھی۔ تو کیا ہم لوگ اس کی بات میں شک کرتے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنایا، اور سب سے زیادہ اہم بات اس نے ہمیں بنایا،
وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے، اس کو معلوم ہے اس کی مخلوق میں سے کس کو سر ڈھکنا ہے اور کس کو نہیں ڈھکنا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بنائے کے مرد و عورت کی دوستی ممکن نہیں، اس نے حدود کھینچی۔ ہم کیسے اس بات میں شک کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے دلائل دے کر اس بات سے انکار کر سکتے ہیں یا اس میں سے راستے نکال سکتے ہیں؟ وہ اللہ جس نے ہماری عقلوں اور شکلوں کو بنایا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف فرما دے تم کو، من ذنوبکم، تمہاری گناہوں پر۔ یہ جو ہمیں رات دن اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ملتے ہیں، وارننگ ملتی ہے، کبھی اس کی رحمت کا پڑھتے ہیں، کبھی اس کے قہر کا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ شک نہ کرو اس کے دین میں، نہ انکار کرو اس کے حکم سے، واپس آ جاؤ اس کے راستے کی طرف تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ ہم سب کی زندگی میں اللہ کا کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جس کو ماننے سے ہماری جان جاتی ہے، بس ہم نے وہ ایک حکم نہیں ماننا اور وہ حکم ہمارا کمپلیکس بن جاتا ہے، ہم اسے چھپتے پھرتے ہیں، جبکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حکم ہماری نجات ہے، وہ حکم ہمارا بلاوا ہے۔ اس ایک حکم کو دل پہ پتھر رکھ کے مان لینے سے ہم اللہ کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنا حکم معلوم ہے، مجھے میرا حکم۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری زندگی کے کس حکم کی بات ہو رہی ہے، جس کو ماننا ہمارے دل کو قبول ہے۔ اب وہ حکم اتنا مشکل نہیں ہے، بس دل کو تھوڑا سا ماننا پڑتا ہے، اور جب وہ حکم ہم مان لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ تو صرف ایک امتحان تھا، ایک بلاوا، ایک سڑک، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا تھا۔ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اس راستے پہ قدم رکھنا ہوگا، اگر اللہ کو پانا ہے تو بلاوے کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان جس سے ہمیں محبت رہی اس سے ہماری لڑائی ہو چکی ہے، لڑائی نہ ہوئی ہو تب بھی کوئی گلہ شکوہ ہمیں اس سے ضرور رہتا ہے، چاہے ہم اس کو کہیں نہ کہیں۔ ہر چیز جو ہمارے دل کو پسند ہے وہ ہمیں خوار کروا چکی ہے، ہر جگہ سے ہمیں ایک دو دفعہ مایوسی مل چکی۔ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بس ایک اللہ ہے، اس کے بلاوے پہ نہیں جائیں گے تو ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس کا حکم مان کے وہ نہیں چھوڑیں گے جس کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے، تو پھر ہم نے اپنا دین ضائع کیا نا۔ کیا فائدہ قرآن اور نمازوں کا جب ہمارا دل اتنا باغی ہے کہ اس سے بس وہ ایک حکم نہیں مانا چاہتا۔ آج کوشش کریں اللہ کا ایک حکم ماننے کی، کوشش کر کے دیکھیں، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ اللہ نے وہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں، بلکہ اس ایک دل کو مار کے حکم مان لینے سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری شاید بخشش ہو جائے۔ کیا پتہ وہ سارے احکام جو ہم نے اتنے سال نہیں مانے وہ بھی سب معاف ہو جائیں۔ وہ ایک حکم ہمارے اور اللہ کے درمیان کیوں آ گیا ہے؟ اگر اس کو ہم نے ابھی نہیں ہٹانا تو کب ہٹانا ہے؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ مہلت دے تم کو ایک مقررہ مدت تک۔ یہ اللہ کا بلاوا، یہ بھی ایک مہلت ہے۔ ہم سب ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ہماری دنیا ایک دن اجڑ جائے گی، باقی رہ جائیں گے تو بس ہمارے اعمال اچھے یا برے، اور سب فنا ہو جائے گا، پھر ہم اعمال کی فصل کاٹیں گے۔ اس لیے ہم نے ایک بات خود کو نہیں بھولنے دینی، ہم مہلت کا وقت گزار رہے ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہمیں جنت دلا سکیں، ہم ہر طرف سے گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے۔ ایسے میں ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، بس وہ ہم پہ رحم کرے، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جنت اور بخشش صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی اندازہ ہی نہیں کہ وہ ایک حکم خداوندی جس کو مانتے ہوئے حقیقی معنوں میں آپ کا دل بند ہوتا ہے، وہ ایک حکم شاید آپ کی بخشش بن جائے، اللہ کو ایک عمل اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کے دوسرے معاملات کو معاف فرما دے، ان سے درگزر کر دے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ایک انسان، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لے آؤ کوئی واضح دلیل۔ یہاں اس جواب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر دور میں اللہ کو نہ ماننے والے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی یہ جواب انبیاء اور رسول کو دیا جاتا تھا، آج کل یہ دین پھیلانے والے مبلغین کو دیا جاتا ہے، اور عموماً اس جواب کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے۔ بشر کے لفظ کو دیکھتے ہیں، لفظ بشر بنا ہے، لفظ نکلا ہے بشرا سے، با شین اور را، ٹھیک ہے، اور بشرا کہتے ہیں اس جلد یا اسکن کو، یعنی کھال کو، جو کسی جاندار کے جسم کو ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے، اور بشر جلد اتارنے کو بھی کہتے ہیں، بشر کسی جلد سے اپنی جلد کو چھونے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے میاں بیوی کے تعلق کو مباشرت کہتے ہیں، جو کہ بشر سے ہی نکلا ہے۔ بشر سے ایک اور لفظ بھی نکلا ہے بشرا، یعنی خبر۔ عموماً یہ اچھی خبر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا معنی کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے انسان کو کوئی خبر ملتی ہے تو اس کا رد عمل اس کی اسکن سے ظاہر ہوتا ہے نا، جیسے خوشی سے چہرہ کھل اٹھتا ہے، غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، شرم سے گلابی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے بشر کا عام استعمال ہونے والا مطلب نکلتا ہے انسان، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بندہ بشر۔ منکرین کا پہلا اعتراض کسی بھی مبلغ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے،
قرآن کریم میں دیگر جگہوں پہ بھی ان کا یہ اعتراض دہرایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے یہ۔ ایسی آیت کو پڑھ کے پہلے انسان سوچتا ہے کہ کیسے لوگ تھے یہ، کیسا عجیب بیتو کا اعتراض کرتے تھے، لیکن دیکھا جائے تو یہ اعتراض آج بھی ہر مبلغ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج الفاظ کو ذرا سا بدل دیا جاتا ہے مگر اعتراض وہی رہتا ہے کہ یہ بندہ جو دین کی بات کر رہا ہے یہ تو ہماری طرح کا ہے، ایک فلاٹ انسان، اس کی اپنی بھی کمزوریاں، اس نے اپنی زندگی میں فلاں موقع پہ بالکل عام انسانوں کی طرح بیہیو کیا ہے۔ منکرین کو بھی رسولوں کے انسان ہونے سے یہی مسئلہ تھا، وہ کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں اور خامیوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر منکرین کے نظر میں چونکہ وہ انسان تھے اس لیے وہ قابل اعتراض تھے، کیونکہ انسان کے ساتھ انسانی جذبات لگے ہوتے ہیں، اس کی جذباتی کمزوریاں، رشتے، گھریلو مسائل سب اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آج کے مبلغ بھی انسان ہیں، ان کے بھی وہی مسئلے ہیں جو ہمارے ہیں، لیکن ہمیں بھی ان سے یہی مسئلہ ہے کہ وہ پرفیکٹ کیوں نہیں ہیں۔ فرشتے پرفیکٹ ہوتے ہیں نا، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے ظاہری یا باطنی طور پہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں ہم کوئی خامی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ خیر فرشتوں کو دیکھا تو منکرین نے بھی نہیں تھا، مگر ان کے ذہن میں کہانیاں سن کے ایک امیج ضرور موجود تھا، اور ہمارے ذہن میں بھی انبیاء اور صحابہ کے قصے سن کے ایک مذہبی انسان کا جو امیج آتا ہے نا، اس پہ ہمارے اسکالرس جب پورے نہیں اترتے تو ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کی داڑھی ہے مگر یہ مغربی ملک میں کیوں رہتا ہے، یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتا ہے، یہ اسکالر خاتون بہت اچھا بولتی ہے مگر یہ چہرہ کیوں نہیں کور کرتی ہے، یہ وہ خاتون جو ہے یہ مرد مبلغ اپنی بیوی کو پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتا، یا اس کا یہ فلاں مبلغ ہے اس کا بیٹا دیکھو ایسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم مبلغین کو ان کے انسان ہونے پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان بیوقوف لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو اپنے مبلغین سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے تھے۔ پرفیکٹ بس فرشتے ہوتے ہیں نا، اور ان سے زیادہ انسانوں میں پرفیکٹ انبیاء علیہ السلام تھے۔ ہمارے مبلغین صرف انسان ہوتے ہیں، کسی کو موٹر بائک کا شوق ہے تو کوئی اپنا ذاتی برانڈ چلا رہا ہے، انہوں نے بھی تو کہیں سے کمانا ہے، ہمارے اماں ابا پیسے کمائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں سب حلال ہے، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والا، دین کا کام کرانے والا اپنا کاروبار کرتا ہے تو ہمیں مسئلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے، اس کی کوئی ضروریات نہ ہوں، تو اس کے اندر انسانی کمزوریاں نہ ہوں۔ جہاں آپ اپنے اسکالرس کو پٹری سے اترتے دیکھیں تو پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن کسی کی زندگی یا شوق یا کاروبار کی وجہ سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے، اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو احترام سے اس کو اس بات کا بتا دیا جائے۔ دراصل پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سب نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کے دین کی بات نہیں مانی تو آپ کے پاس فرشتہ آ جائے تب بھی آپ نے بات نہیں مانی، اور فرشتے ایسے ہی نہیں آیا کرتے، فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، رسیاں ختم کرنے آتے ہیں، اس لیے اچھا ہے کہ ہمارے مبلغین کمزوریوں اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہے، اچھا ہے کہ وہ انسان ہی ہیں، ہم تو فرشتے افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر منکرین کا دوسرا پوائنٹ کیا ہوتا ہے، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو پوچھتے آ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ روکنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سد، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ کسی کے راستے میں ایسی رکاوٹ کھڑی کرنا کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، لوگ ہر ایسی بات سے ڈرتے ہیں جس کی سمجھ ان کو نہیں آتی، لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، پرانے خیالات اور رواج چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے، کسی کے آگے سر جھکانا اور اس کے آگے خود کو بالکل بے بس کر دینا۔ ہم بھی اپنے رواج اور رسموں کے سامنے خود کو جھکائے کریں، ایسے میں کوئی ہمیں کہے نا کہ فلاں کام نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے فیشن میں یہ جائز ہے، ہمارے ماں باپ یہی کرتے آئے ہیں، بس ہم نے کسی بات نہیں مانی تو ہم بحث کرتے ہیں۔ اور دین کے بارے میں آپس میں مسلمان کس بات پہ بحث کرتے ہیں، فرقوں پہ، بدعتوں پہ، دین کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پر، پھر ہر گروہ اپنی بات پہ آپس کی ضد اور علم کی کمی کی وجہ سے ڈٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات ہم نے منوانی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک صحیح اور غلط کیا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کیا کہتے ہیں وہ، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ لے آؤ کوئی سلطان مبین، واضح دلیل۔ مبین کا لفظ بینہ سے نکلا ہے، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بین کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا واضح ہو جانا یا کھل کے روشنی میں آ جانا۔ سلطان کا لفظ نکلا ہے سلطہ سے، سلطہ کہتے ہیں کسی کے اوپر پاور یا اتھارٹی دینے کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اسی سے سلطان نکلا ہے، اور اس کا مطلب طاقت، کنٹرول، اسٹیٹس، یا ایک اور معنی ہے ثبوت یا وضاحت۔ یہ اجازت آتھرائزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل جو کسی بات کی تصدیق کرتی ہو، جسے جھٹلایا نہ جا سکتا ہو۔ ہمارے پاس جو حق کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے، قرآن اور سنت، لیکن آج بھی ایک ہمارے طبقہ جو حدیث کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، مگر مانتا وہ قرآن کی بھی نہیں ہے، یعنی قرآن میں جو حکم ہے کہ اللہ جو نبی دے وہ لے لو، تو وہ حکم بھی اس کو نہیں پسند، وہ نہیں مانتا۔ ایک طبقہ قرآن میں ٹیڑھ ڈھونڈتا ہے، کوئی قرآن کی آیت میں سے اپنی مرضی کے مطلب نکال کے لاتا ہے،
کسی کے لیے قرآن بھی کافی نہیں، وہ ایسے پوائنٹ اٹھا کے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کے بھی خود دنگ رہ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بیسکلی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ حدیث کافی نہیں ہے، ہمیں مزید علم دو، ہمیں عقل سے مزید سمجھاؤ کہ تمہاری دین کی فلاں بات کی کیا لاجک ہے. وہ پردے کے حکم پہ، عبادات کے کام پہ، غرض ہر حکم، قربانی کا حکم، جو بھی حکم، ہر حکم میں جو انہوں نے نہیں ماننا اس کے خلاف انسانی عقل سے لاجکس ڈھونڈ کے لا رہے ہوتے ہیں. بطور مسلمان آپ نے ایسے بحثوں میں نہیں پڑھنا. آپ کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو دے دیا، آگے میری یا آپ کی ہے کسی اور کی رائے میٹر ہی نہیں کرتی. کسی انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ اللہ کے حکم میں میخ نکالے. اس لیے جب بھی کوئی آپ کو بلائنڈ فالوور کہے یا دقیانوسی کہے، آپ نے پرواہ ہی نہیں کرنی. بھائی اللہ کا حکم ہے، یہ ہم مانیں گے اور بنا اس میں شبہ کیے اس کو مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں. قالت رسلهم، اچھا یہ نیکسٹ پیج پہ ہے، میں نیکسٹ آیت نکالتی ہوں. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، اس کے بعد والی آیت ہے.